ایک وزیر اعظم پھانسی چڑھ گیا, دوسری کا گوشت ہوا میں اس کا خون لہرا گیا, ایک آزادی کے اگلے سال شہید کر دیا گیا, اور ایک گولیاں کھا کے 500 دنوں سے جیل میں پڑا ہوا ہے, کھڑا ہے, مضبوط کھڑا ہے. میری ریکویسٹ ہوگی تھوڑا مجھے دل سے سن لیں, میں دل سے ہی بات کرتا ہوں, کہتا ہوں وہی بات, سمجھتا ہوں جسے حق. میں زہر حلاحل کو کبھی کہہ نہ سکا قند, اپنے بھی خفا مجھ سے ہیں بیگانے بھی نہ خوش. کہتا ہوں وہی بات, سمجھتا ہوں جسے حق. اور یہ کبھی آپ خان صاحب سے پوچھئے گا کہ خان صاحب کے نزدیک جا کے ان کو سچی بات کون کرتا ہے. دیکھیے جناب چیئرمین صاحب, آج جب یہاں ہم گفت و شنید کی بات کر رہے ہیں تو آج سے 1450 سال پہلے قرآن میں یہ ہمیں اللہ کہہ چکے ہیں اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے کہ وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ, کہ جب آپ کے بیچ میں کوئی مسئلہ ہوتا ہے تو آپ شورا کیجئے. لیکن ہم وہ بدقسمت, معاذ اللہ وہ بدقسمت قوم ہے, افسوس سے میں کہنا چاہ رہا ہوں کہ آدھا ملک گوا کے اپنے بچوں کا خون اس سے پشاور کی پاک دھرتی کو رنگین کروا کے ہم نے آج تک ہوش کے ناخن نہیں لیے. یہ ایسا ملک ہے جس میں ایک وزیر اعظم پھانسی چڑھ گیا, دوسری کا گوشت ہوا میں اس کا خون لہرا گیا, ایک آزادی کے اگلے سال شہید کر دیا گیا, اور ایک گولیاں کھا کے 500 دنوں سے جیل میں پڑا ہوا ہے, کھڑا ہے, مضبوط کھڑا ہے. لیکن ہم نے ہوش کے ناخن نہ لیے. میں سمجھتا ہوں جناب چیئرمین صاحب کہ کوئی بھی سیاستدان ہو, سیاستدان گولی نہیں مارتا, سیاستدان بات کرتا ہے. سیاستدان کی خوبی یہ ہے کہ وہ بغیر لڑے آپ کو ملک دے دیتا ہے. وہ پیچھے تصویر لگی ہے, گھوڑے پہ بیٹھ کے ہاتھ میں بندوق تھامے پاکستان آزاد نہیں ہوا تھا. پاکستان ایک پولیٹیکل ورکر نے قلم کی طاقت سے, ایک بیرسٹر لنکن زن کے, اس نے ہمیں حاصل کر کے دیا تھا. افسوس اس کی صرف تصویر پیچھے لگانے کے لیے ہم نے رکھ چھوڑی ہے, اور مال پانی بنانے کے لیے رکھ چھوڑی ہے. کہتے ہیں قائد اعظم 2 تو کام ہوگا, شرم نہیں آتے ہمیں. یہاں بڑی بڑی پولیٹیکل لیگیسیز ہیں اور سب کا مجھے احترام ہے, کیونکہ ایسے نہیں بنتی, قربانیوں سے بنتی ہے. غفار خان بابا کی بھی لیگیسی ہے, آج جو ان کے پوتے نواسے کر رہے ہیں اس سے میرا کوئی کام نہیں ہے, لیکن میں عزت تکریم دیتا ہوں غفار خان بابا کو بھی, ولی خان صاحب کو بھی. بھٹو صاحب کی بھی لیگیسی ہے, مسلم لیگ کی بھی لیگیسی ہے. لیکن میرے بھائیوں, مجھے آپ یہ تو بتائیے, یہ جو اس وقت ڈی چوک میں شہید ہوئے پڑے تھے, ان کو کیا ہندوستان میں آ کے مارا ہے؟ آرمی پبلک سکول کا سانحہ کل کی تاریخ میں ہوا تھا. 16 دسمبر پاکستان کی تاریخ کا سیاہ ترین دن ہے. 1971 میں اسٹیبلشمنٹ سیاستدانوں کو دوش دیتی ہے, سیاستدان اسٹیبلشمنٹ کو دوش دیتے ہیں. اتنی بڑا پاکی داما کی حکایت, دامن کو ذرا دیکھ, ذرا بند قبا دیکھ. کوئی کہتا ہے جنرل یحییٰ نے فوج کشی کی, کوئی کہتا ہے تم نے ادھر ہم ادھر تم کا نعرہ لگایا, کوئی کہتا ہے ہائبرڈ رجیم ہے. یہ ہائبرڈ رجیم کیا 2017 سے آئی؟ 1986 میں جب محترمہ بے نظیر بھٹو شہید پاکستان اتری ایگزائل کے بعد, پاکستان کی تاریخ شاید ہے کہ یا وہ دن تھا یا 30 اکتوبر 2011 جب پورا لاہور نکل آیا تھا, یا پورا لاہور بے نظیر کے لیے نکلا ہے یا عمران خان کے لیے نکلا ہے. لیکن جب سن 86 میں, میرا سوال آج اس پارلیمنٹ سے یہ مقدمہ جمہوریت ہے, میں کسی نواز شریف زرداری یا عمران خان کی بات نہیں کر رہا, میں اس پارلیمنٹ کا, اس جمہوریت کا رونا رو رہا ہوں کہ آج ہمیں ہائبرڈ رجیم کی بات کی جاتی ہے. یہاں سلیکٹڈ کی بات ہوئی, ہمیں سلیکٹڈ بھی کہا گیا, پتہ نہیں کیا کیا کہا گیا. شکر ہے قاتل تو نہیں کہا گیا, قاتل تو نہیں ہے, ہمارے ہاتھوں میں کسی کا خون نہیں ہے, شکر الحمدللہ. یہاں بے شمار لوگ آیا کرتے تھے اسی ڈیل چوک میں پرویز خٹک اور شیخ رشید عمران خان کے حکم پہ جا کے انگیج کرتے تھے. یہاں اساتذہ کرام آئے, یہاں ایل ایچ فیز آئیں, یہاں نرسز آئے, یہاں سرکاری ملازمین آئے, یہاں علماء کرام آئے, یہاں بلاول صاحب آئے, یہاں مریم نواز صاحب آئیں. ہم نے انگیج کیا, نہ گولی چلائی, نہ کسی کو پکڑا. 24 گھنٹے سے زیادہ ریکارڈ کسی کے پاس نہیں ہے کہ ہم نے کسی کو جیل میں رکھا. جناب چیئرمین صاحب, یہیں اسی کرسی پہ قائد ایوان تشریف فرما تھے شہباز شریف صاحب.
اور میں نے ان کے سامنے یہ گوش گزار کی بات. اسی طرح ہر طرح کی لیٹسٹ اپڈیٹس بریکنگ نیوز کے لیے ویڈیو کو لائک کر دیں, چینل کو لازمی سبسکرائب کریں اور بیل کے آئیکن پر کلک کر دیں تاکہ آپ رہیں ہر خبر سے باخبر.